کہ ایسا آخر کیوں ہے کہ کشمیر کا ایک بندہ اس کو اگر پیسے کمانے تو اس کو کشمیر سے باہر جانا پڑتا ہے اور کشمیر اندر رہی پیسے کی نہیں کمائی سکنا. آپ کی گروم کرنا اور پولیٹکس کی ایک مشن نے طور پر اننا تو تسے اسٹوڈنٹ لائف تھی اس نے آغاز کرنا پابندی ہے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز اوپر یو ایک بڑا ہرڈل ہونا. سیاست ایک فالتو کام دا فضول کام دا, فرد نہیں خواہشیں ہونی کہ وہ اپنا آپ گروم کرے. دیکھا جاتا ہے کیونکہ ہی از ویری ایکسٹریمسٹ, وہ نماز پڑھے. تسے نہ بننا جڑا ایجوکیشنل سسٹم ہے تسے نے علماء جڑے دے انہیں نہ اسی چ رول کہ جماعت اسلامی کو اب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے تھرو کہ جڑی میرج نہیں ایج ہے وہ اسیں بہت اگے نہیں چھوڑی, پہاڑی چاہنے پوٹھے پاسے روڑے پے نے. صحیح گل ہے. فلسطین کا مسئلہ بنیادی طور پہ ایک تو یہ ہے کہ فلسطینیوں کے نقطہ نظر سے اس کو دیکھیں. حماس سے بھی ریسنٹلی حماس نے اٹیک سٹارٹ کیا تھا نا اسرائیل کے اوپر. جب اس نے پہلے اٹیک کیا تو وہ ایک ایکسکیوز دے دیتا ہے اسرائیل کو کہ وہ فل فورس کے ساتھ وار ڈکلیئر کر دے اس غزہ اسٹرپ کے اوپر. وہاں سے اٹیک ہوا ہے, اس کو ایز این ایکسکیوز یوز کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ان پہ اٹیک کر لیں. مسجد اقصیٰ نا جڑا سٹیٹس دا وہ خانہ کعبہ نے قریب تر ہے. السلام علیکم. اسے ایک پوڈ کاسٹ چینل سٹارٹ کیا کاشف دیش نائک نے جس کے اندر اس طرح مین ٹاپک کور کر لیا. جیسے سب سے پہلا ٹاپک دا تھا کلچر, کشمیری کلچر اور اس کی سپورٹ کو یہاں کر سکنے. دعا سے نا ٹاپک دا پولیٹیکل سوشل کرنٹ ایشوز جس نے بارے گل کی تھی کہ ایسے کہنے آج بہت ایک ریلیونٹ شخصیت جماعت اسلامی نے فیضان اعجاز صاحب وہ موجود تھے انہیں کل ڈسکس کرنے. اور تریا جڑا ایسے نا بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک دا بزنس ڈیولپمنٹ ان کشمیر کہ ایسا آخر کیوں ہے کہ کشمیر کا ایک بندہ اس کو اگر پیسے کمانے تو اس کو کشمیر سے باہر جانا پڑتا ہے اور کشمیر اندر رہی پیسے کی نہیں کمائی سکنا. تو ایسے نا طرح مین ٹاپک ہو لے کاشف دیش نے پوری تھیم ایسا ارد گرد پھر سی. تو جڑا ایسے نا اج نا ٹاپک دا کہ جڑے کرنٹ جو ایشوز بہت زیادہ فیس ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ہم سے سب سے پہلے تعارف کرا دیا جائے, یہ ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی کے بڑے پولیٹیکلی ایکٹیو ممبر فیضان اعجاز صاحب. السلام علیکم فیضان صاحب. وعلیکم السلام. تو شروع میں تھوڑا سا اپنا آپ انٹروڈکشن دے دیں کہ تس اصل میں تس کہنے اور پولیٹیکلی تس کتنا ہے کندے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایسا ظاہر ہے چونکہ ایک بھائی میں انہیں کا انٹریکشن ہوئی تو کسی درجے انہیں تعارف کرائی چھوڑا تو بیسیکلی راولا کوٹ کا نیا بلانگ کرنا ہے سو ہماری ساری ایجوکیشن راولا کوٹ نہیں ہے دی. اور راولا کوٹ اس اپنی ایجوکیشن نے دوران میں اسلامی جمعیت طلبہ کرنے وابستہ رہے اور اس کے بعد پریکٹیکل لائف مختلف جابز وغیرہ بھی کیتیاں, تھوڑا بہت اپنا کام کاج بھی کیتے اور کرنے جماعت اسلامی کرنے وابستہ تھے. اس شارٹ تعارف تھی تھا راولا کوٹ کرنے بلانگ کرنا ہے. راولا کوٹ بلانگ کرنے. اچھا تو اس پولیٹیکلی ماشاء اللہ بہت ایکٹیو دیا. اور ایک جڑا کوئی بندہ تھا جڑا کوئی ایک ینگ بندہ تھا جڑا پولیٹکس وچ ان ہونا چاہنا تو اس کیا روڈ میپ دس لیا کہ تس اے اسٹیپ دے اے کہ تس پولیٹیکلی اس طرح تس ان ہوئی سکنے. دیکھا نا جڑی کرنٹ پولیٹیکل سنیریو ہے اسی تے دو طریقے دے. ایک تو تسے کول پیسے بہت زیادہ دے تو اس بنیاد اوپر اینے چاہنے اور پاور پولیٹکس چاہنے چاہنے تو تس کسی بھی ایج گروپ نے 1000 پیسے نہیں بنیاد اوپر آئے نا تو تس کسی بھی ٹائم جمپ ان کری سکنے. دو آئے دا کہ تسیں واقعی اگر ایک بطور جینول پولیٹیکل ورکر اپنے آپ کی گروم کرنا اور پولیٹکس کی ایک مشن نے طور پر اننا تو تسے اسٹوڈنٹ لائف تھی اس نے آغاز کرنا. اور اس نا بھی جڑا آئیڈیل ٹائم ہے تسے نا کالج ٹائم ہے جدو تس سکول تھی کالج لے شفٹ ہونے اس دوران تس کسے بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کرنے یعنی میں تو اسلامی جمعیت طلبہ کی بیسٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سمجھنے لیکن وٹ ایور جس بھی آرگنائزیشن کرنے تس وابستہ ہونے تو وہ تسے نا ایک کوچنگ نا اور پولیٹکس سیکھے نا ایک بہترین ٹائم ہونا اور اتنا تسے آغاز کرنا چاہیے. دیکھا تو اس پولیٹکس وچ ان ہوئے دیا اوبیسلی تس ہوتے نے ایسے پاور پولیٹکس تے تس نے ان ہوئے تو اس بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے دیا. تو ایک بندہ جدوں وہ اسٹارٹ کرسی پولیٹیکلی اپنے آپ کی انگیج کرنا تو اس کی تسے نے خیال ہے تسیں جڑے ہرڈلز پیش ہوئے وہ انہوں نے بارے کی دسا کہ کس طرح کے ہرڈلز ہوتے ہیں جو بیسکلی ایک اسٹوڈنٹ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ اس کی اس پولیٹیکل لائف کے اندر آئیں. دیکھا نا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ذرا اسٹوڈنٹس یونین اوور آل بینڈ دیاں یا اس نے الیکشن نہیں ہوئے پہنے اس نہیں تھی جڑے مسائل دے ظاہر ہے اس تو سارے واقف دیا. اس وقت مثلاً اس اتنے اسلام آباد ہی بھیجے نے ہوں تو اسلام آباد نے کسے بھی یونیورسٹیاں اندر سوائے ایک آدھ یونیورسٹیاں نے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کی اوپنلی کم کیتے نہیں بلکہ مکمل طور پر کم کیتے نہیں اجازت نہیں ہے. تو جتنے کتے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز موجود بھی دیاں تو وہ یعنی جڑی ڈے اسکالرز بہت زیادہ کم نہیں کرے پی بلکہ ہاسٹلائٹس اوپر کم کرے پی نہیں. اور پھر اسی بھی یہ کہ جڑے
ایتھنک گروپس دے جڑے لسانی گروپ دے مختلف زبانیں نی بنیاد اوپر پختون نا گروپ بلوچے نا گروپ پنجابی نا گروپ کشمیر یو گروپس موجود دے لیکن اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز موجود نہیں ہیں. تو ایک تو یو بڑا چیلنج دا کہ یونیورسٹیز نی ایڈمنسٹریشن نی طرفہ جڑا پابندی ہے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز اوپر یو ایک بڑا ہرڈل ہونا. پھر کنے یہ ہونا کہ ظاہر ہے چونکہ سڑا ایجوکیشنل سسٹم یہ جہاں بنتا نا کہ اس اندر تس پولیٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیو دیا تو تسیں کہ اس نی بنیاد اوپر بھی بعض اوقات ٹارگیٹ کیا جانا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی طرفہ یہ سارے ایشوز بھی ایسے فیس کیتے. پھر جڑا تسیں نے بعض اوقات تسیں نی فیملی تسیں نی سوسائٹی بھی تسیں کی ایز سچ سپورٹ نہیں کرے پی نہیں ہونی اس اللہ کہ انہوں نے نزدیک سیاست ایک فالتو کام دا فضول بے شک. حالانکہ سیاست میرے خیال سے ایک وہ طریقہ ہے جس کے تھرو آپ جو چینج لانا چاہتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر آپ چینج دیکھنا چاہتے ہیں سب سے ایک جو جسے کہتے ہیں پاورفل طریقہ ہے ایک وہی ہے وہاں سے آپ ایک چینج ڈرائیو کر سکتے ہیں. تو اسی سے میرا ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ تُسے جب جماعت اسلامی جوائن کی تھی تو اسے نہ کیا نظریہ سا کہ تُس کیا چینج لانے چاہنے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر تو اسے کوئی نہ کوئی ایشو دیکھے نہیں والے دیکھا نا سوسائٹی اندر چینج آنے تھی پہلے فرد نہیں خواہشیں ہونی کہ وہ اپنا آپ گروم کرے تو اس کیا میں ظاہر جماعت اسلامی یا اسلامی جمعیت طلبہ اچھے تھی پہلے بھی کوئی تقریباً 8-10 مہینے میں مختلف دیگر پلیٹ فارم اسٹڈی کیتے چونکہ ماڑا جڑا مائنڈ سیٹ سا جس دوران میں کالج چاہیے تھا ایک ریلیجس مائنڈ سیٹ بنتا نہ سا اس وقت. تو ریلیجس پوائنٹ آف ویو کو میں دیکھا کہ میں اسٹوڈنٹس اندر یا اسٹوڈنٹ لائف میں کول سیکھے نہیں اپرچونیٹی کہڑے کہڑے پاس زیادہ تھی. تو ان نے جب میں کی بیسٹ پاسیبل جڑا پلیٹ فارم دا ہر حوالے کرنے بہترین پلیٹ فارم دا وہ اسلامی جمعیت طلبہ نہ لگیا تو میں اس کی جوائن کیا. تو اس سے طرح پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آگے گرو کیا. تو پہلا مقصد تھا مڑا سا کہ میں اپنی ذات کی گروم کروں اپنے آپ کی امپروو کروں. اس کی بعد پھر سوسائٹی اندر جڑی بنیادی ضرورت میں محسوس ہوئی کہ سارے جڑے سب سے زیادہ مسائل تھے وہ سارے دین تھی دور ہوئے نہیں ہوئے تھی. بے شک ایسے ایک بہت بڑی ایک مین گل بھی تو کرنا چاہنا ہے کہ ان اگر دیکھا کوئی اگر بندہ نماز بھی پڑھنا نا صرف ایک بیسک فرض نماز پڑھنا اس کے بھی لوگ آخری چھوڑنے کہ یہ مطلب کہ اس کو دیکھا جاتا ہے ایسی بہت ایکسٹریم ایک حرکت ہو رہی ہے. شاید راولا کوٹ کے اتنا نہ ہو لیکن اگر آپ بیسکلی باقی کلچرس کے اندر دیکھیں راولپنڈی اسلام آباد کلچر میں دیکھیں تو اس کو بھی ایک قسم کا نا دیکھا جاتا ہے کہ اوکے ہی از ویری ایکسٹریمسٹ وہ نماز پڑھے حالانکہ بالکل بیسک فرض ایک چیز ہے اس کے لیے بھی. اور ایک اور جدوں تو اس کو کہ آخنا ہے کہ ٹھیک ہے تو نماز پڑھی چھوڑ تو دعا یا پھر غلط کام نہ کر اس کے اوپر ٹیگ لگنا کہ تو کرنا ہی ماڑی ایسے نہیں مورل پولیسنگ. تو یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے ہمارا کہ اسلام سے ہم اس حد تک دور ہو چکے ہیں کہ ایک بالکل ایک فرض کرنے والا بندہ بھی دوسرے کا ٹکنے سے اوپر اپنی شلوار کی تھی نہیں اس کے بھی لوگ آخنے کہ بھائی یوں ملا کہ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو گیا. تو اس اوپر تو اس کا آخنا ہے کہ وہ چینج کیسے لایا جائے کہ اسلام کو نارملائز کیا جائے جتنا وہ بھی ایک ایکسٹریم وے میں پورٹری کیا جا رہا ہے ایک میڈیا کے اندر اس کو نارملائز کرنے کا طریقہ آپ کے خیال سے جماعت اسلامی کس طرح دیکھتی ہے اس کو کہ عام ایک یوتھ کو اسلام کی طرف لے کے آیا جائے اور صرف اس طرح نہیں کہ جو بندہ اسلام میں ہو گیا وہ صرف اسلام کا ہی رہ گیا دین و دنیا کو ساتھ لے کے چلنے میں. تو واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ؟ دیکھا اسی جڑا رول بننا نا وہ بنیادی طور پر دو طبقات نہ بننا. ایک تو تسے نہیں اسٹیٹ نہ بننا اسٹیٹ نے سارے اسٹرکچر نہ بننا اور دوسرا تسے نہ بننا جڑا ایجوکیشنل سسٹم ہے تسے نے علماء جڑے دے انہیں نہ اسی چ رول بننا. جس میڈیا نہ کوئی تو نیا دیکھنے کے بہت بڑا فیکٹر ایک میڈیا بھی پلے کرنی ہے سب وچ. دیکھا میڈیا کی تو اسٹیٹ نہ ایک پلر آ ہی سکنے یہ بھی ایک اسٹیٹ نے سسٹم نہ ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے پرائیویٹلی بھی ہر فرد نے ہاتھ ہے چونکہ موبائل فون دا کیمرہ دا وہ بذات خود ایک میڈیا پرسن بنی ہے لیکن بہرحال وہ ایک اس سوسائٹی نے حصہ تھا میڈیا کی بھی. اور اصلی جڑا اسٹیٹ نہ رول دا کسی بھی معاملے اس کی تس نلیفائی نہ کری سکنے. سارے بنیادی طور پر یہ پرٹیکولر جس مسئلے کی اس مذہب یا دین نے مسئلے کی ڈسکس کرنے ہونا اس کی ہٹی بھی سارے زیادہ تر مسائل یہ دے کہ بطور اسٹیٹ اسے نہیں ترجیحات درست نہیں ہیں اور اسے ہمیں ٹائم کلائے پے نا ٹھیک ہے گزارا کرنے ہوں صرف. جبکہ جڑیاں بڑی حکومتیاں مثلاً ظاہر ہے بر صغیر نہ حصہ رہے ہیں اور پارٹیشن تھی بعد انڈیا پاکستان بنتے ہیں جڑا مسئلہ کشمیر دا وہ بھی اس پارٹیشن نے آفٹر شوٹ سے زیادہ کہ پارٹیشن نے نتیجے جڑے مسائل پیدا ہوئے انہیں چاہے ایک مسئلہ کشمیر بھی سا. اب بنیادی طور پر پارٹیشن تھی بات اس انڈیا دیکھنے یعنی انڈیا دیکھنے تو انہوں نے پہلے جڑے ایجوکیشن منسٹر سے وہ مولانا ابوالکلام آزاد سے ایک بڑے عالم دین سے اور ہندوستان نہ جڑا ایجوکیشنل سسٹم تھا ان نے بنایا. ان نے ابتدائی سالیں سے اپنی تعلیمی پالیسی بنائی چھوڑی جبکہ پاکستان کوئی 8-10 سال بعد اپنی پہلی تعلیمی پالیسی بنائی.
پھر تس یہ دیکھنے جی کہ اتنا نہیں جڑی تعلیمی پالیسی ہے یعنی وہ ایک تعلیمی پالیسی چلو بنی تو بنی اتنے تعلیمی پالیسی محض دفتریں الماریاں اندر رکھی نہیں ہونی آن گراؤنڈ تے تعلیم ہے بس جس کی پہاڑی سڑیا آنے کہ روڑے پہ ہی نہیں بس ٹھیک ہے جی. تو بس ایک نظام چلا پیا نا کوئی سڑی تعلیمی پالیسی نہیں ہے تعلیم سڑی ترجیحات نہیں جدو تسے نہیں تعلیم نے مقاصد طے ہو لے تو انہیں یہ بھی طے ہو سی کہ جی اسیں دین نہ کیا کانسیپٹ بلڈ کرنا بچیوں نے ذہن اپنی یوتھ نے ذہن اپنے یعنی ہر سیکٹر نے ہر ایج گروپ نے ذہن اسے دین نہ کیا کانسیپٹ بلڈ کرنا تو اسی بنیادی کردار اسٹیٹ نہ اور ایجوکیشن سسٹم نہ دا یہ اس نہ فیلئر دا اور سارے علماء کرام نہ بھی معذرت کرنے انہیں نہ بھی فیلئر دا کہ انہیں جڑا اسلام نے نقشہ پیش کیا وہ درست نہیں ہے. یعنی جڑی چیزیں تسے تذکرہ کیتی ہے نا یہ اسلام نہیں ہے. اسلام ایک سسٹم ہے پورا اور اس کی سسٹم نے طور پر پیش کیتے نے بجائے کچھ ظاہری چیزیں نے مجموعے نے طور پر پیش کرنے ہوں کہ تسے نے چہرے داڑھی نہیں تو مڑے تھے تو تس دیندار نہیں تو میں دیندار دس یہ درست گل نہیں ہے. میں داڑھی ہوئے نے باوجود شاید میں دیندار نہ ہوا تو اس میں کولا زیادہ دیندار ہوا اس گلا کہ جدو تسے نہ تصور دین نے بارے کانسیپٹ ٹھیک دا تو تس دیندار دیا دین نہ درست کانسیپٹ یہ دا کہ یہ ایک سسٹم آف لائف ہے اور یہ زندگی نے جڑے پرسنل لیول نے معاملات دے انہیں کنے بھی ڈیل کرنا اور اوور آل یعنی جڑا ریاستی نظام دا اجتماعی نظام دا اس نے بارے بھی ڈیل کرنا تسے نہیں رہنمائی کرنا. زندگی نہ کوئی گوشہ بھی دین تھی باہر نہیں. یہ کانسیپٹ اگر تسے نہ تھیا تو داڑھی تھی یا نہیں تس بہرحال دیندار دیا نہیں. اس وچ ماڑا یہ سوال تھا جڑا کہ ان جڑی یوتھ دی اس کی جماعت اسلامی کو اس نہ دیکھنا کہ وہ بہت بڑی ایک ہماری ایک پاپولیشن ہے جو یوتھ کے اندر ہے. سیکنڈ ایئر کے بعد اگر آپ دیکھ لیں یا 9-10 میں دیکھ لیں اس کی جماعت اسلامی کو اس طرح انفلوئنس کر سی کہ زیادہ اسلام کی طرف اچھا ہے کیونکہ جماعت اسلامی اوبیسلی اسلام کی منشور کے اوپر ہی بنی ہے. تو وہ کوئی ٹیکل کرنا چاہنی ہے اس معاملے کی کہ اتنی بڑی جڑی پاپولیشن دی اس کی اٹریکٹ کوئی کر سی آپ پہلے مسئلہ اٹریکشن نہیں. اٹریکشن ایک یعنی شارٹ ٹرم چیز اٹریکشن نہیں ہے نا کہ یعنی بنیادی طور پر نیشن بلڈنگ جڑا بنیادی کام دا نا کہ تس قوم نے تعمیر کرا اس کی ایک رخ دیا تو اسی جڑی میں گل پائی نا کہ اصل جڑا رول دا وہ تعلیمی سسٹم اوپر دا. جماعت اسلامی اسٹیٹ نہیں لیکن جماعت اسلامی اسٹیٹ نے خلاف بھی نہیں اور جماعت اسلامی اس طرح نے کسی انقلاب نے قائل بھی نہیں کہ جڑا سسٹم کی مکمل طور پر فلاپ کری تھے وہ کوئی انقلاب آنے چاہنی ہوئے بلکہ جڑا موجود سسٹم تھا اسی سے ریفارمز بھی کرنے چاہنے ہوں اور اس سسٹم کی مکمل طور پر یعنی اوور لیپ کری اس کی ٹائی تے کوئی سسٹم آنا یہ بالکل آخری سٹیپ ہو سی اور یہ لاسٹ آپشن ہو سی. تو اسے نا جڑا موجودہ ورک دا جماعت اسلامی پاکستان یا بر صغیر 1941 بنی گئی آزاد کشمیر بھی جماعت اسلامی 72 آنورڈز کم کیتا پہ نہیں. اسیں جڑا بنیادی کم کیتا وہ تعلیم نے سیکٹر کم کیتا. ایک تو اسے نا جڑا جماعت اسلامی یا ساری جڑا تحریک دی اوور آل اس نا سب سے اسٹرانگ یونٹ سڑا جڑا اسٹوڈنٹس نی تنظیم دی اسلامی جمعیت طلبہ یا جڑا مدارس نے طلبہ نی تنظیم دی وہ اسے نا سب سے اسٹرانگ اور سب سے ایکٹیو یونٹس دے تو وہ اسٹوڈنٹس کم کرنی. پھر اس طرح اسیں جڑا ایجوکیشن سیکٹر خلاص آ گورنمنٹ سیکٹر یعنی گورنمنٹ نہ ایجوکیشن نہ کیا یونیورسٹیز دی بن کیا پوزیشن دی وہ تسیں ذرا بہتر اندازہ دا. تو اسیں ریڈ فاؤنڈیشن نے صورت ایک پیرالل ایجوکیشن سسٹم دیتا. پھر اس تھی علاوہ بھی سارے بہت سارے لوگ مختلف NGOs نے صورت مختلف آرگنائزیشن نے صورت ایجوکیشن کام کیتا پہ نے. تو اسے نہیں بنیادی طور پر ایسے سمجھنے ہو کہ اس یوتھ کی ایک تو 100% ساری پاپولیشن ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے اور اس کی ایجوکیشن نے ذریعے اس کی دین نے بھی قریب کیا جیسی اور اس نے ایک کانسیپٹ بلڈنگ بھی ہو سی اور اس کی زندگی نے مقاصد نے لے بھی تسی نہیں گلیا نہیں. تسیں بہت صحیح آخر ریڈ فاؤنڈیشن بہت ایک چنگا انیشیٹو سا لیکن انہوں نے دیکھا وقت بدل رہا ہے وقت بہت زیادہ. اب سوشل میڈیا کا جتنا بڑا ایک امپیکٹ ہے ایک مائنڈ کے اوپر وہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انہوں نے دیکھا بہت زیادہ استعمال ہو گیا ہے سوشل میڈیا کا. اسی وقت جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری ہماری یوتھ جب ہے ہی سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کر رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی کو اب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے تھرو نئے مائنڈس کو انفلوئنس کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں جو مجھے لگتا ہے میرا پرسنل بلیف ہے کہ جماعت اسلامی جیسے ایک اسلامک وے آف لائف کو پروموٹ کرتی ہے بہت زیادہ تو اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج
لانا چاہیے اور اس پلیٹ فارم کو بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, ینگ جنریشن کو بتا سکے کہ کیا کس طرح وٹ از دا بیسٹ وے آف لائف. دیکھیں نا, سوشل میڈیا کو تو ہم استعمال کر رہے ہیں اور جتنا ہمارے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن ظاہر سوشل میڈیا کوئی ایک آرگنائزیشن سوشل میڈیا کی جو نیڈز ہیں وہ نہیں پوری کر سکتی. وہی آپ جیسے ابھی جو آپ لے رہے ہیں نا اسٹیپس لے رہے ہیں, ان میں سے کوئی نوٹیبل اسٹیپس اگر سوشل میڈیا میں کوئی ہوں گے آپ کے پاس؟ دیکھیں نا, مطلب جماعت اسلامی کا مطلب ایک جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, دوسرا جماعت اسلامی ایک آئیڈیالوجی بھی ہے. تو پولیٹیکل آرگنائزیشن نے طور پر جڑا تھا نا جماعت اسلامی پوری کوشش کرنی کہ ایسے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر وغیرہ ان سارے اوپر ایسے نا کنٹینٹ موجود ہونا چاہیے نا. اور کنٹینٹ کی موجودگی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی پرائیویٹلی, جیسے آپ ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ہمارے بہت سارے لوگ بھی اس حوالے سے کام کرتے ہیں, یہاں بھی ہیں آزاد کشمیر کے اندر بھی. تو جو ہمارا رول بنتا ہے بہرحال وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن بہرحال اس سب کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ جو ہے کسی بھی سوسائٹی کا سب سے جو پاورفل فیکشن ہوتا ہے وہ اسٹیٹ ہوتی ہے. تو ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم کسی طرح اسٹیٹ بن سکیں اور اس کے ذریعے سے ہم زیادہ بہتر طور پہ معاشرے کو انفلوئنس کر سکیں. یعنی سوشل میڈیا کی اہمیت کے باوجود جو ہے وہ سوشل میڈیا سوسائٹی کے 15-20%, 30%, 35% کو کور کر رہا ہوتا ہے. باقی بھی بہت سارے انفلوئنشیل فیکٹرز ہیں آپ کے اوپر جو اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو آپ زیادہ کنٹرول بطور گورنمنٹ کر سکتے ہیں. بے شک بے شک بے شک, بالکل صحیح بولا آپ نے. تو جیسے کہ ایک اور جو بات ہے, جو ایک بہت بڑا ایشو تھا ایک, اور جس پر کوئی اس کی آنکھیں کے سوچنے دوئی رائے رکھنا ہے نہیں, کہ ایک گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر تھا ایک بہت عام ہوانا. صرف راولا کوٹے نہیں کرنی, صرف کشمیریں نہیں کرنی, پورے مسلم جتنی بھی یوتھ ہے سب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور کوئی اس کو اتنے بڑے مسئلے کو حرام سمجھتا ہی نہیں ہے. اب یہ المیہ ہے کہ اب جس بندے کی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ نہیں ہوگا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو اتنا کمپیٹنٹ تھا ہی نہیں کہ اس کی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ ہو. تو اس کے بارے میں آپ کے پرسنل ویوز کیا ہیں, جماعت اسلامی اس کو کس طرح کنڈیم اور کس طرح اس کو روکنے میں کس حد تک کام کر سکتی ہے؟ اچھا, ایک تو پتہ نہیں کیا تھا ایسے کہ یعنی ہر حوالے کا نے ویسے ہر چیز ڈسکس جڑی ہونی نا, یعنی اس کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی دی, کوئی بھی آرگنائزیشن دی, بالخصوص جڑی ریلیجس آرگنائزیشنز دیاں, انہیں نے حوالے کا نے ایسے نا نقطہ نظر زیادہ تر مائنڈ یہ ہونا کہ یہ مختلف چیزیں کی روکے والے دے. یعنی پولیٹیکل پارٹیز نہ مطلب یہ تھا کہ یہ ایجیٹیشن کیتے والے دے, ریلیجس پارٹیز نہ مطلب یہ تھا کہ یہ لوگوں اوپر مختلف قسم کی پابندیاں لائے والے دے. یہ درست کانسیپٹ نہیں ہے ان سارے چیزیں نے حوالے کرنے. تو پہلی بنیادی گل یہ دی کہ ظاہر اس یعنی تسے نا جڑا آڈینس دا یا اس جس علاقے کا نے تعلق رکھنے ہوں یہ تقریباً 98% یا اس تی بھی ابو شاید یہ مسلمانے نا علاقہ دا مسلمان اتنے بسنے. تو مسلمانے اپنی نارمز نہ پتہ ہونا چاہیے. بنیادی طور پر مسئلہ یہ تھا کہ اسیں اپنی نارمز نہ نہیں پتہ, اور جڑا انہیں نارمز اندر از خود کیا خرابیاں آنا پے نے یہ اس نہ سے اندر. جڑا بنیادی مسئلہ تھا اس وقت یہ تھا کہ جڑی میرج نی ایج ہے وہ اسیں بہت اگے نہیں چھوڑی. یعنی اسلام نے نقطہ نظر نے مطابق انسان نے جڑی میرج ایج دی وہ اس نے بلوغت شروع ہوئی تھی بعد, یعنی اس نے شروع ہوئی یعنی, اور اس نہ جڑا پیک ٹائم ہے فرض کیا 15 سال سے آن ورڈ جو ہے ہر فرد بالغ ہے, وہ بچہ ہے یا بچی ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو اس ایج پہ یعنی ہم نے جو کیا نا کہ جو بلوغت کی ایج ہے وہ سرکاری طور پہ 18 سال ہو گئی, یہ غلط ہے. بلوغت کی ایج منیمم وہ 15 ایئرز ہونی چاہیے, اور 15 سال تک کی عمر کو یا زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 سال کی عمر کو چاہے اکنامک سٹیٹس جو بھی ہے بچیوں کی ہمیں شادیاں کروا دینی چاہیے. اس سے ہمارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن ایشوز کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا یہ 90% سالو ہو جائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو شادی ہے اس کو معاش کے ساتھ لنک کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بچہ جنگت کو مانا اسی تو تاں شادی کر سی, یہ درست گل نہیں ہے.
असें इसकी बहरहाल जेह्ड़े दे ना जेह्ड़े मसाइल तुस डिस्कस कीता पे ना शादी बुनियादी तौर पर इन्ने की हल कीते नहीं गल्ला दी अब जदों इन्ने चा बहुत सारे मसाइल चा इंसान होई गुजरी है ना उसकी बाद अस उसनी शादी कराने तो यो अस बिल्कुल यानी जिसकी पहाड़ी चाहने पुट्ठे पासे रुड़े पे ने सही गल है तो तुसें बड़ा एक चंगा पॉइंट रेज किया कि शादी अगर जल्दी होई अच्छा तो सारे मसले को तुस बची लिया लेकिन शादी जल्दी इस वजह से नहीं होनी कि बंदा इकनॉमिकली इतना स्टेबल जंगुत ना तो होना ऑब्वियसली आज अगर तुस देखा 15 साल का बंदा इतना कोई इकनॉमिकली स्टेबल नहीं होना कि बुढ़ी समझ सके अपनी तो कहीं ना कहीं ऐसे भी लोड़ थी ना कि उसकी एक जड़ा बंदा जड़ा बलागत नहीं है जो ऊपर होई आ उसकी कोई इकनॉमिकल उसके लिए कोई रिसोर्सेज हों जहाँ से वो पैसे कमा सके और जो हमारा जो थर्ड हमारा बहुत बड़ा इशू है कश्मीर के साथ और पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर भी कि इकनॉमिकली हमारी स्टेट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन के अंदर है तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि क्या तरीका होना चाहिए कि बंदा इकनॉमिकली एक छोटा बच्चा जैसे 15 साल का 16-17 साल का वो इकनॉमिकली अपने आप को तो कम से कम स्टेबल कर सके। देखिए ना आपका हर सवाल वो बार बार मुझे एजुकेशन की तरफ ले जाता है यहाँ भी एजुकेशन सिस्टम का आपके फ्लॉ है मसलन एजुकेशन सिस्टम ये होना चाहिए कि एक बंदे के अंदर अगर ये सलाहियत है कि वो 1 साल के अंदर 8 क्लासों का सिलेबस पढ़ ले और उसके पेपर दे सके तो उसको इजाज़त होनी चाहिए। अब उसको मसलसल जो है वो 8 साल गुजार के तो 8वीं पास करना ज़रूरी है। अगर एक फ़र्द इतना ज़हीन है इतना अगर वो लायक था कि वो 3 साल अंदर 8 क्लासें ना सिलेबस पढ़ी छोड़ना था उसकी पढ़ी छोड़ना चाहिए ना। एक तो जरा एजुकेशन की एज कन्नै रिलेट करना जो साढ़े एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा फ्लॉ मौजूद है इसकी दूर यानी तुसें ने सारे बोर्ड्स अंदर यो पाबंदी है कि 12 साल की छोटा बच्चा 9वीं एडमिट नहीं हो सकना यो पाबंदी है। हालांकि अगर 7 साल ने बच्चे जो सलाहियत थी तो उसकी 9वीं होना चाहिए ना। एक तो यो मसला था जरा इकॉनमी दी फिर इससे असें इकॉनमी फॉर्मल एजुकेशन कन्नै रिलेट करी छोड़ी यो भी गलत था ये वाकई में ये बहुत सारे यानी यो सारा यानी मुड़ी थोड़ी देर तुसें ना सारे मसले एजुकेशन सिस्टम कन्नै रिलेट तुसें अपने एजुकेशन सिस्टम की यानी मुकम्मल तौर पर रीथिंक कीते नहीं और इसकी नवे सिरे दी तामीर कीते नहीं तुसें ने सारे मसाइल जेड़ा ना एजुकेशन सिस्टम ठीक हो सी ते इस कन्नै हल होई ले और फिर जेड़े वालदेन हवाले कन्नै बिलखुसूस जेड़े भी वालदेन में की बुझले तालीम ना मकसद उन्हें ये तय करना पैसी इस हालांकि यो ट्रेंड वालदेन बनाया ना बाकी लोग तो इस वक्त चूँकि एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट सेक्टर ने हवाले दा तो वो बुनियादी तौर पर दुकानदार दे और बच्चे उन्होंने और वालदेन उन्होंने गाहक दे इस वक्त होना ये चाहिए ना कि जेड़े दे वालदेन दे वो तालीम ना मकसद ये तय करें कि बच्चे की कुछ अखलाकी कदरां सिखानियाँ बच्चे की कुछ ज़िंदगी ने बुनियादी उसूल सिखाने और बच्चे की कुछ स्किल्स सिखानियाँ बाकी जॉब यो अपनी सलाहियत ऊपर हासिल कर सी इस तालीम ने बुनियाद ऊपर नहीं हासिल करने लगा और जॉब देते वालों की भी ये तय करना पैसी कि वो सलाहियत नहीं बुनियाद ऊपर किसी भी फ़र्द की जॉब देते ना फैसला करें ना कि कागज़ा ने टोटे ने बुनियाद ऊपर वर्के ने बुनियाद ऊपर फैसला हुआ नहीं जिन्ने की डिग्री तो कुछ कम है नहीं मैं डिग्री करी भेजा मैं पता कि तुसे जॉब लभसी तो स्किल बेस्ड के लभसी तुसें बहुत चंगी गल आखी कि जेड़े वालदेन थे उन्हें की पता होना चाहिए ना कि ये जी तुस एजुकेशन अपने बच्चे के दराने इसका मकसद क्या से तुसे बहुत चंगा आखिया कि उसका मकसद जड़ा था वो यही था कि सोशली और अपने आप को एक ग्रूम कर सके अपने आप को। तो आप अभी क्या देखते हैं कि सबसे बड़ा जो एक सोशल इशू जो है रावलाकोट व कश्मीर व या पूरे मुसलमान में उसमें सबसे बड़ा एक सोशल इशू आपकी नज़र में क्या है? देखिए एक तो आपका मसला यही है जिसको मैं बार बार बयान कर रहा हूँ एजुकेशन कि आपका एजुकेशनल सिस्टम ठीक नहीं है। दूसरा मसला ये है कि आपकी जो तरजीहात हैं वो यानी पर्सनल सेंट्रिक हैं यानी हम में से हर एक फ़र्द अपनी ज़ात के लिए लगा हुआ है कौमी सोच किसी की भी नहीं है। और इससे आगे बढ़ के ये है कि ज़ाहिर है जब कौमी सोच नहीं है तो आप मसलसल जो है वो आपने 75 साल जो है आपने आज़ादी के गुजार लिए हैं लेकिन आपकी डेवलपमेंट शायद 75 कदम भी नहीं हुई है। आप 47 में जहाँ खड़े थे आप अमलन शायद इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यानी बिल्डिंगां असें बड़ियां बनाई छोड़ियां हुए असें मुमकिन है असें कोल गड्डियां नवी आई हुए उठी लेकिन जी सोशल डिवेलपमेंट नी बुनियाद पर अगर गल करिए ना तो जिथे अस 47 से ना आई उत्ते खेलते ने या उसकी भी शायद पीछे खेलते ने वहाँ तो यो साड़ा बुनियादी मसला था कि अस समझे आ रहे हो कि माशरे ने डिवेलपमेंट आने किसकी दे केड़े माशरे की तरक्की याफ्ता आनी
کیا بڑی عمارتیں والے کی ترقی یافتہ ہونا نہیں بلکہ معاشرتی ترقی کسی اور چیز نہ آتا تو یہ بنیادی طور پر اسیں اپنی ترجیحات تبدیل کرنی پہلی یہ سارے سب سے بنیادی مسائل تھے باقی جڑے سارے مسائل تھے یہ ثانوی دے یعنی میں اگر دوبارہ اس کی ریپیٹ کروں نا کہ ایک تو اسے اپنا تعلیمی نظام ٹھیک کرنا پیسی دوسرے نمبر اوپر اسے ترجیحات اسیں قومی سوچ رکھنی پیسی نہ کہ انفرادی سوچ رکھنی پیسی اور تیسرا یہ تھا کہ اسے تعمیر و ترقی نے معیارات تبدیل کرنے پہلے کہ ترقی کس کی آنے اسے ذرا اس کی دوبارہ سوچنا پیسی اور اس کے اسے دائیں بائیں دیکھنا پیسی کہ دائیں بائیں نہیں اقوام ترقی کس کی آنیاں مثلاً یہ کہ یعنی یہ مغرب ایک بڑا جملہ آخنونا انگریزی کہ ٹائم از منی کیا اتھے بھی ٹائم منی تھا آستہ آنے نا ٹائم پاس کرنا ٹائم پاس کرے واقعی میں تو ٹائم پاس کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ٹائم ہی ہے وہ بھی آپ نے پاس کر لیا تو رہ کیا گیا بالکل بہت صحیح کہا آپ نے ایک بات کی نا کہ ایجوکیشن سسٹم سب سے بڑا بہت زیادہ فوکس کریں کہ ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنا چاہیے نا تو اس نے سمجھنا کہ ایجوکیشن کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے تھرو بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس پہ بالکل ہی فوکس نہیں کیا جا رہا صرف جماعت اسلامی کی بات نہیں کر رہا میں پوری ایز اے اسٹیٹ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے فگرس کیوں نہیں ہیں جن کو ایک ینگ جنریشن دیکھ کے بول سکے کہ ہاں میں نے اس کی طرح بننا ہے دا وے ہی ٹاکس از ویری انفلوئنشیل اس طرح کی جب ایشوز اس طرح کے جب پرسنالٹیز آئیں گی سوشل میڈیا کے اوپر ویسے وہ کھل کے بات کر رہی ہوں گی وہ اپنے وے آف لیونگ سے جب انفلوئنس کریں گی کہ دیکھو بھائی سکسیس اس کو کہتے ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے بات کرو آپ کے پاس آبویسلی ایک فائنینشیل سکسیس بہت ضروری ہوتی ہے اس کے اندر سوشل سکسیس بہت ضروری ہوتی ہے تو اس طرح کے فگرس ڈیولپ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ کیا کہتے ہیں اس میں جو بنیادی مسئلہ ہے نا یعنی اس کی تو اپنی سوسائٹی کی دیکھا نا تو تسے نے سوسائٹی جڑے سیگمنٹس دے نا وہ سیگمنٹس مستقل بنی ہے یعنی تسے نہیں رولنگ ایلیٹ ایک مستقل طے ہوئی کہ حکمران کلاس اے ہو سی ٹھیک ہے جی ایک کلاس ذرا درمیانی چوسی وہ کدے اوپر گئی سی کدے بن گئی سی اور ایک کلاس یہ اسی کی انہیں ہمیشہ بالکل جڑا نا بالکل یعنی پیریں چ رہنا ہمیشہ تو یہ جڑی تسے نہیں معاشرتی تقسیم دی اس نہیں ویتی بہت سارے مسائل بنا پے نے جڑی تسے میڈیا نہیں گل کی تھی نا سوشل میڈیا یا میڈیا بالکل اس اوپر اسٹڈیز موجود دیاں کہ بچہ جڑا تھا نا بچے نے جڑی اس نے گرومنگ ہے اس نے جڑی مینٹل ڈیولپمنٹ ہے اس نے جڑا ایک شخصیت بنائے پہلے طے ہونا سا کہ جی 70% کردار ماں نہ ہونا سا لیکن ہن موری جدوں بچے موبائل فون نے حوالے کیتے نا تو موری نہ کردار ہویا 3%، موبائل فون نہ کردار ہویا 50%، باقی 20% والد نہ اور تعلیمی ادارے نہ اور دیگر نہ کردار رہی ہے. تو یہ بہرحال بہت کریٹیکل فیکٹر ہے اور اس کی اسے کنٹرول کرنا پیسی. اس کیا بھی بنیادی طور پر اس کی پیرنٹنگ اوپر اسیں بطور سوسائٹی توجہ دیتے نے ضرورت ہے کہ یعنی اس بہت ساری دیگر چیزیں سیکھنے ہیں لیکن مطلب مو پیو نے ذمہ داریاں کہہ دیاں. مو پیو نے ذمہ داری یہ نہیں کہ بس والد دا کہ وہ گچھے یعنی بازار ہے یا نوکری کرے یا دکانار گچھے اور اس کے بعد شامی وہ پیسے کمائی آنا ہے. اور والدہ کردار یا کرینی خاتون کردار صرف یہ ہے نہیں کہ وہ روٹیاں پکانی ہوئے اور کپڑے دھونی ہوئے نہیں. اس کی بڑی ایسے نے بہت سارا کردار بننا اس نے حوالے کرنے اسے بہت سارا کام کیتے نہیں ضرورت ہے. میں یہ گل بائی نا کہ اس 75 سال پہلے جیتے تھے سیاں سن تا تبدیل ہوئی ہے اس اتنا نہیں ہوتے کھلتے ہیں. واقعی میں تُسیں جڑی گل کی پیرنٹنگ وغیرہ بہت 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 پروفاؤنڈ گل دی. اسے پتہ ہی نہیں کہ پیرنٹنگ کس چڑیا نہ آتا. اسے بس تُسیں جڑی بالکل صحیح گل ہے کہ باپ بار گچھی پیسے کمانا ہوا ہے ماں گچھی اور روٹیاں سٹنی ہوئے تو بس بچہ آئی فون والے ہوئی ہے. تو وہی چیز ہمیں یہاں پہ بتاتا ہے کہ ابھی سوشل میڈیا کا کتنا بڑا کردار ہے. فارمل ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی آج سے 5-10 سال پہلے شاید اتنی امپورٹنٹ ہوئی ہو, لیکن ابھی جو ایک انفارمل ایجوکیشن جو انفارمل انفارمیشن ریٹینشن ہے جو سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے اس پہ بہت 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 زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اسٹیٹ لیول پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک ماں اپنے بچے کو دے بھی رہی ہے نا آئی پیڈ دے بھی رہی ہے تو اس میں جو وہ کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے وہ ایک تو اسلامک سے بھی کافی زیادہ اس میں اس کا ہونا چاہیے, دوسرا وہ ایجوکیشنل ہونا چاہیے. ابھی اگر آپ دیکھیں ابھی تو نہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جب ڈش ٹی وی آیا کرتا تھا اردو ماڑے کی کزن ماڑے ماں سے عرصے کی بچے سے تو اردو میں دیکھنے ہونے سے تھے وہ ہنومان والے کارٹون تو انہوں نے پوری لینگویج مولا ہندی ہوئی سی. تو وہ یہ بتاتا ہے کہ کتنا بڑا ایک کنسرن اور کتنا بڑا وہ افیکٹ ڈالتا ہے ایک بچے کے اوپر. تو واقعی میں وہ صحیح اس کو ہم لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے آنے کی ضرورت ہے. اس پہ بہت زیادہ فوکس کی ضرورت ہے. لیکن وہ یہ غلطی ایسے پہلے ایک معاملے نہیں پورے ہونے آتے تک کچھ پوچھ لیں. تو کمنگ ٹو دا مین ٹاپک آف دا ٹوڈیز ڈسکشن,
وہ یہ تھا کہ آپ پیلسٹائن ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں, جو اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیجیے گا, اس طرح کے ایک بندہ جس کو پیلسٹائن ایشو کے بارے میں بالکل نہیں پتہ ابھی, اس کو تھوڑی باتیں کلیئر ہو جائیں شروع سے لے کے ابھی تک, وہ اگر آپ تھوڑا بتا دیں ہمیں تو بہت اچھا. جو فلسطین کا مسئلہ ہے, پہاڑی اردو دونوں میں مکس پہ بات ہو جائے گی. فلسطین کا مسئلہ بنیادی طور پہ ایک تو یہ ہے کہ فلسطینیوں کے نقطہ نظر سے اس کو دیکھیں تو انہیں کیا تھا کہ وہ لوگ اتنے پیدا ہوئے, اور نہ صرف وہ اتنے پیدا ہوئے بلکہ وہ گزشتہ 5000 سال تھی نسل در نسل اتنے موجود تھے. جو تقریباً 1918 تک نا یہ پوزیشن سی. جیڑی فرسٹ ورلڈ وار سی اس نے دوران یہ معاملہ ہوا کہ ہٹلر جڑا تھا وہ دنیا ساری ظاہر ہے انہیں یہودی اس کی جتنے لبیا انہیں یہودیوں کی بڑی تعداد قتل کیا, اور یہودیوں کی دنیا کوئی پناہ نہ سا دینا. تو فلسطین چونکہ یہودی بہرحال اتنا بھی مائگریٹ ہوئی گئے سے, تو انہیں جی فرسٹ ورلڈ وار تھی نے اینڈنگ تھی بعد انہیں ایک کوشش کی تھی کہ اس اتنے دوبارہ آباد میں تو فلسطینی انہیں کی کچھ زمین بیچی چھوڑی, یعنی کمرشلی انہیں خریدی چھوڑی اتنا زمین. اچھا اتنا تھی نہیں 1918 تھی نہیں 1948 تک. اس درمیان جڑا فلسطین ایک ملک سا دنیا نے نقشے اوپر موجود سا, اور جڑے اتنا نے لوکلز دے وہ اتنا نے حکمران بھی سے وارث بھی سے. 1948 تک تقریباً 7% نے لگ بھگ جڑا نا ایریا وہ جیوز کی دیتا گیا, فلسطینی کولا انہیں خریدیا یا کسی بھی طریقے کا نہیں وہ تھے, یعنی 7% ایریا اوپر ٹوٹل جڑی پاپولیشن سی جیوز نہیں ہو سی. لیکن تس یہ دیکھنے آ جی کہ جدوں 1948 اسرائیل کی ایز اے اسٹیٹ ڈکلیئر کیا گیا تو اس 7% والے اس علاقے نے مالک بنیے, اور UN اسرائیل کی ایک ریکگنائز اسٹیٹ نہ درجہ دیتا گیا, اور فلسطینی اس وقت ہی آبزرور نہ اسٹیٹس رکھے پے نے. اب یہ دنیا نے کہڑے قانون نے تحت دا, یعنی کیڑی یعنی انسانی یہ میتھمیٹکس نہیں کیلکولیشن نے ساویجے کوئی دسی چھوڑا ہے کہ بھئی 7% والے کو یہ مالک بنیے اور 93% والے مالک نہیں ہیں. یعنی جو جڑا اس وقت نا موجودہ ترقی یافتہ دنیا ہے اس نے ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ایک بڑی واضح مثال ہے فلسطین کا مسئلہ. اچھا اس کی اور آگے ٹرنے 1948 جدوں اسرائیل باقاعدہ ایک اسٹیٹ نے طور پر ڈکلیئر ہوا, اس کی بات ہی نہیں عربے نے اور اسرائیل نے درمیان مختلف جنگاں مختلف طرح نہیں ہوئیں. اچھا اسی 1965-66 غالباً یہ ہوا کہ جی اسرائیل مزید فلسطین سے اوپر قابض ہوئی اور فلسطینی مزید بے گھر ہوئی. اچھا اس تے انی جڑی کرنٹ سچویشن ہے یعنی تقریباً سن 2000 آنورڈز نے جڑی صورتحال ہے ان تقریباً 90% پلس رقبے اوپر اس وقت اسرائیل ہے, اور فلسطینی اپنے ملک اندر جڑا نا وہ بے گھر ہوئی ہے. اب جڑا موجودہ جڑا حالیہ دن جڑے واقعات ہوئے, اب اسی جیسا کہ اسرائیل کی جڑی ڈپلومیٹک فرنٹس اوپر کچھ فتوحات ہوئی ہیں, مثلاً کوئی گزشتہ سال کچھ عرب ممالک اسرائیل کی تسلیم کی جن UAE بھی شامل ہے. اچھا ہوں ایسا کہ جی ہوں ڈسکس ہوا پہ ایسا کہ سعودیہ بھی اسرائیل کی سعودی عرب بھی تسلیم کی پہ. اب اس صورتحال اندر ڈپلومیٹک فرنٹ اوپر اسرائیل کی فتح ہوا پہ نہیں سی. دوے پسے معاملہ سا کہ اسرائیل نہیں پلاننگ ایسی کہ غزہ نامی جڑا علاقہ تھا. اچھا اسی بھی میں کلیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت جڑا موجودہ فلسطین دا وہ دو حصے ہیں. ایک جڑا اردن نے بارڈر کرنے دا جس کی آنے جو ہے وہ اس کی کیا آنے ایک طرف تک غزہ ہے اٹھی ویسٹ بینک, ہاں ویسٹ بینک مغربی کنارہ, مغربی کنارہ ایک طرف ہو گیا ہے اور دوسری طرف یہ غزہ ہو گئی ہے. اچھا مغربی کنارے کے اندر پھر وہاں کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہاں پہ دو مین پولیٹیکل گروپس ہیں. ایک کو حماس کہا جاتا ہے جس کا ایک یعنی عسکری پہلو بھی ہے, وہ ایک جہادی تنظیم بھی ہے. دوسری طرف جو ہے الفتح جو یاسر عرفات کی تنظیم ہے. تو جو مغربی کنارے کے اندر الفتح کی حکومت ہے
صدر جو ہے وہ فلسطین کا اور جن کو انٹرنیشنل ورلڈ ریکگنائز بھی کرتا ہے ان کا تعلق الفتح سے ہے، محمود عباس صدر ہیں. دوسری طرف جو 2000 میں یا غالباً 2005 میں وہاں پہ الیکشنز ہوئے، اس کے اندر غزہ کے اندر حماس کی حکومت قائم ہوئی اور اسماعیل ہانیہ جو حماس کے سربراہ ہیں وہ اس حکومت کے وزیر اعظم تھے. تو فلسطین کی پوزیشن تو یہ ہوگی 2 حصوں میں، ایک حصے کے اوپر الفتح کی حکومت ہے، اسی طرف جو ہے وہ جو ہے مسجد اقصیٰ بھی اسی طرف ہے. دوسری طرف جو غزہ والی پٹی ہے یہ مصر والی سائڈ پہ لگتی ہے اور ایک حصہ اس کا تھوڑا سا سمندر کے ساتھ بھی لگتا ہے. اب غزہ کی پوزیشن یہ ہے کہ جب سے وہاں پہ حماس کی حکومت آئی ہے تو اسرائیل نے ایک تو یہ کیا کہ اس خطے کے اندر بھی اس وقت بھی اسرائیلی بستیاں موجود تھیں، جس طرح مغربی کنارے کے اندر، یعنی جو ابھی تھوڑا بہت فلسطین باقی ہے نا جس پہ فلسطینیوں کا کلیم ہے، اس کے اندر بھی اسرائیلیوں کی یہودی بستیاں موجود ہیں، سیٹلمنٹس موجود ہیں، اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس سائڈ کو اسرائیل نے یہ کیا کہ اس کے آگے باڑ لگا دی، اپنے جو بھی آبادکار تھے وہاں سے ان کو نکال دیا. چونکہ حماس بہرحال وہ یعنی مسلح جدوجہد کا قائل ہے، تو چونکہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ ذرا یہ جو بھی وہاں پہ اسرائیلی موجود ہیں تو ان کے ساتھ کوئی کارروائی کی تو یہ واپس مسلح جواب دیں گے، بندوق سے جواب دیں گے. تو انہوں نے اپنے شہریوں کو وہاں سے نکال دیا اور ان کے آگے ایک باڑ لگا دی، اور دوسری طرف سے مصر نے بھی ان کی دوسری سائڈ سے بھی باڑ لگا دی. سمندر والی سائڈ پہ بھی دیکھے تو وہاں بھی اسرائیلی نیوی موجود ہے. تو غزہ کو اس وقت سے مکمل طور پہ لاک کر دیا ہے. آپ نے ایک بسکٹ بھی غزہ میں لے جانا ہو تو اس کے لیے آپ کو اسرائیل سے اجازت لینی پڑتی ہے. تو یہ وہاں کی صورتحال ہے. اور اس صورتحال کے اندر جہاں پہ ایک ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اسرائیل کوشش کر رہا تھا کہ وہ سارے عربوں کو اپنے ساتھ ملا لے، تجارتی مفادات، اور ان کو ذرا کہ ہم تو بیک گراؤنڈ ہمارا ایک ہی ہے، ہم ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی عرب ہیں. تو یہ سارے لالچ انہیں دے کے اور یہ سارے بہکاوے انہیں دے کے انہیں اپنے ساتھ ایک طرف تو اسرائیل یہ ملا، دوسری طرف اسرائیل کا فیصلہ یہ تھا اور اس پہ ورکنگ جاری تھی کہ یہ جو غزہ نامی علاقہ ہے اس کو ہم نے مکمل طور پہ ختم کر دینا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک تو ان کو مصر کے اندر کچھ شہری علاقہ بنا کے وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے گا، باقی جو بچ جائیں گے وہ جو وہاں پہ نہیں جائیں گے ان کو بمبنگ کر کے اور جس طرح بھی ہوگا ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے گا، اور باقی ہم ورلڈ کے ساتھ بڑی پیسفلی تعلقات بنا دیں گے. تو یہ سارا پلان تھا جس پہ جو ہے وہ حماس نے یہ سمجھے کہ ان کے سارے منصوبوں کے اوپر پانی پھیرا ہے اور مسئلہ فلسطین کو دوبارہ سے زندہ کیا. لیکن تو صحیح ہے نا دیکھنے کے جدوں حماس نے اوپر اٹیک کیا، حماس سے بھی ریسنٹلی حماس نے اٹیک سٹارٹ کیا تھا نا اسرائیل کے اوپر. جب اس نے پہلا اٹیک کیا تو وہ ایک ایکسکیوز دے دیتا ہے اسرائیل کو کہ وہ فل فورس کے ساتھ وار ڈکلیئر کر دے اس غزہ اسٹرپ کے اوپر. دیکھیں نا ان نے جو کیا نا فرض کیا کمرے اسی تو وہ میں سمجھی ہے اس کے تو اتنا اس کی ایجیٹیٹ کرا، اس کی ٹوکن دینے وہ اگلا بندہ پھر مثلا میں مثال دینا اس کے اب کمرہ دا نا اس اندر تو بلیا اس کی بند کری چھوڑا نا، اور انسان تے بلیا کو بہت طاقتور دا لیکن تس اس کی مارے نہیں اٹیمپٹ کرا تو وہ بلی بھی تسیں کی اچھا خاصا نقصان دی. تو انہیں نہیں کیفیت یہ دی کہ تنگ انہیں یہ پتا سا کہ سالہ بعد 2 سالہ بعد اسیں کی اتنا کٹ لے یا جڑے کی بچیاں اسیں مار لے. تو انہیں بجائے اس نے کہ انہیں نے منصوبے کی وہ یعنی ایز اٹ از کامیاب ہونے دیے، انہیں ایک اپنا منصوبہ بنایا. اس کی تو ساہی سکنے آپ بیوقوفانہ منصوبہ سا انہیں جلد بازی کی تھی جڑا بھی آخ لیا، لیکن انہیں کوئی چوائس کوئی نہ سی اس سالہ کہ یعنی اتھیں کھادے پیتے نہیں کوئی چیز نہیں پہنچے پئی نہیں انہیں کی یعنی وہ دنیا ساریا کو کٹ نوئے نے مکمل طور پر انہوں نے محاصرہ دا انہیں کی پانی نہیں ایک جڑا کٹ آندے کہ ابھی انہیں اسرائیل کو اجازت چاہی نہیں. تو ظاہر ہے اس ساری صورتحال اندر تس اور میں اپنے بارے سوچو نہ ذرا کہ اسے نہیں یہ کیفیت ویت اس کیا کرنے ہو. تو انہیں ویسے مرنا سا تھا انہیں یہ طے کیا کہ 2 سال بعد میرے کو آئی ذرا تاکہ ممکن ہے کوئی سارا کوئی حل نکلے. نہیں وہ گل میں بالکل سپورٹ کرنا ہے جڑا وہ سارا کیوں نہیں کیا ایک. لیکن نیکسٹ میں ایک سوال ہے بھی دا ماڑا سوالیہ نشانہ ہے بھی دا کہ دیکھا جدوں حماس اتنا بڑا کوئی اٹیک پلان کرنی سی انہیں اوپر ان جڑی پہلے جڑی اسرائیل نے جڑی انٹیلیجنس تھی وہ اتنی کوئی ویک تو نہیں سی نا کہ انہیں نہ پتا ہوا کہ اتنا بڑا اٹیک اس کے اوپر پلان ہونا. میں اس کے اس طرف بات کر رہا ہوں کہ کیا پتہ یہ جو وہاں سے اٹیک ہوا ہے اس کو ایز این ایکسکیوز یوز کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ان پہ اٹیک کر لیں. اس کو ہم لوگ ایز اے ایکسکیوز ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم یہ رکھیں گے کہ ٹھیک ہے پہلے حماس نے ہمارے اوپر اٹیک کیا اور جس کو وہ یوز کر بھی رہے ہیں ابھی اور اس کے بدلے میں ہم ان کے اوپر ایک اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر کر رہے ہیں. میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اصل میں یہ وہ سارے اندازے ہیں کہ جو آپ تب لگائیں کہ جب ایک حادثہ انیشیلی ہوا. موجودہ کیفیت یہ ہے کہ چلیں فرض کیا ان نے غلطی بھی کی نا
تو جس سکیل کی انہوں نے غلطی کی, اگر اسی سکیل کا انہیں, اگر آپ انسانی بنیادوں پہ بات کریں, چلے اسرائیل کو آپ ایک فرض کیا, ہم چند لمحوں کے لیے ایک لیجیٹیمیٹ اسٹیٹ مان لیتے ہیں, تو اسرائیل والوں کی فرض کیا تو اسے ایک جائز ریاست فرض کیا, حالانکہ وہ جائز ریاست نہیں ہے, فرض کی تاس اس کی تصور بھی کری چھوڑا, تو اس جائز ریاست کی بھی استی زیادہ حق نہ سا پہنچنا کہ جتنا انہیں نہ نقصان ہوانا وہ اتنا ہے, سارے انٹرنیشنل لاز کی وائلیٹ کری, اور انسانی حقوق نے جڑے سارے قوانین جڑے دنیا کی دس انہیں سارے کی, یعنی جڑا کل پرسوں واقعہ ہے کہ انہیں ایک ہسپتال اوپر حملہ کیتا اور اس نتیجے 500 افراد کے جڑے مریض سے انہیں نہیں, اور ایک ڈاکٹر نے تصویر ایک وائرل ہوئی نہیں کہ جنہیں یعنی لاشیں اوپر کھڑی پریس کانفرنس کی تھی. اب ان نے سارے اقدامات نہیں بہرحال کوئی جوازی تھی, یعنی جس اسکیل نہ انہیں کی نقصان واسا اتنا جواب دینے, تو چلو اس نے کوئی گلا نہیں سمجھا نہیں سی نا. اسرائیل نہ اس نہ مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ پہلے ایک ناجائز ریاست تھی اور انہیں اپنے اقدامات نے ذریعے اپنے آپ کی مزید اپنی اس جڑا ناجائز ہونے کی مزید لیجیٹیمیسی دیتی. یہ میں آخنا اس نے کہ جڑا اٹیک ہوا نا ماڑے خیال اور جڑا کہ پاپولر بلیف بھی ہے آخنا کہ انہیں ایس اٹیک کی ایز این ایکسکیوز یوز کیا, پوری فل آن وار ویج کیا. اوبیسلی اتنا ریٹیلیشن بنتی نہیں تھی جتنی ریٹیلیشن ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. تو اس سب کے اندر آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یا کشمیر اندر جڑا سارے دیں اس کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں اس پیلسٹین کاز کی. اچھا, اس کی دو پہلو کرنے دیکھا, اگر پیورلی ایک نیشنلسٹک اینگل کرنے بھی اس کی دیکھی ہے, اور اس کشمیری نے طور پر اس دیکھیں تو اسے نہیں آتا فلسطینی نہیں بہت ساری قدروں مشترک دیاں, یعنی اس بھی ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری دیوں اور فلسطین بھی ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے, ایک تنازع ہے. تو جس طرح اس فرض کیا یہ ایک ڈیبیٹ موجود تھی کہ جی ریاست جموں کشمیر کا کتنا حصہ مقبوضہ ہے, بعض لوگ آنے کہ سارا ہے مقبوضہ تھا, اور میں آنا اس کے جڑا انڈیا کول تھا وہ مقبوضہ تھا, جڑا بھی اس کی صورت دیتی جائے. تو ریاست جموں کشمیر بھی جڑا وہ ایک آکوپائنگ فورس نے قبضے ہے, اور فلسطینی بھی جڑا ایک آکوپائنگ فورس نے تسلط دے, سڑیاں بہت ساری قدروں مشترک دیا. تو فلسطینی نہیں ہر قسم نہیں جدوجہد نہیں وہ جس طرح نہ بھی ایفرٹ کریں, وہ اگر ملیٹریلی بھی اپنی آزادی نہیں کوشش کرنے, وہ بندوق نے ذریعے بھی کوشش کرنے, تو جس طرح آسے کی بندوق نے ذریعے آزادی نہیں جدوجہد نہ آکدہ فلسطینی کی بھی دا, اور آسے کولا شاید بڑی دا. دوسرا بطور مسلمان اگر ایک گل کروں تو مسجد اقصیٰ نہ جڑا سٹیٹس دا وہ خانہ کعبہ نے قریب تر ہے, یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ نے تعمیر کی تھی, اسی طرح مسجد اقصیٰ بیت المقدس بھی ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر ہے, یہ انہیں نہیں یاد ہے. اسے نہ ایک مقدس مذہبی مقام ہے, تو اس کسے طور بھی اس پر یہودیوں نے حق کی, اسرائیل نے حق کی تسلیم نہ کری سکنے. اسے نے جڑا پوزیشن بننا پہلا تے جڑا سڑا فرض بننا سڑی حکومتیں نہ فرض بننا جڑے 57 اسلامی ملک دے انہیں چاہ 2-4 نے علاوہ انہیں عملاً کوئی اقدام نہیں کیتا, اور جڑے 2-4 تھے نا انہیں بھی مثلاً ایران نہیں میں گل کر رہا ہوں, ایران والے آخر پہ نے کہ اسرائیل اگر زمینی کاروائی کیتی تو آسا کری شنیا بڑے نزدیک دا کہ یہ جڑا پرسوں ہسپتال والا واقعہ ہوا اس کے بعد ایران کی بھی عملاً جنگ کی شریک ہوئی نا چاہیے نا, نزدیک جڑے بھی اسلامی ممالک دے انہیں عملاً جنگ کی شریک ہونا چاہیے نا, اور پاکستان نہ بھی اور سڑا بھی جڑا ساڑی جڑی بھی اتھارٹی تھی ساڑا رول بھی یہ بننا کہ اسیں اوپنلی ملیٹریلی عسکری طور پہ ہمیں فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے, اور پبلک کا رول یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کو اس کے حوالے سے قائل کریں. اگر حکمران اس بات پہ نہیں آتے ہیں تو وہ جو بھی یعنی فرض کیا یعنی شروع نے ایسے جیسے ڈسکس کیا ہے نا جی کہ آزاد کشمیر آٹے نہیں غلہ اور دیگر بنیادی حقوق نے حوالے کرنے تحریک شروع ہوا پہ ہی نہیں چلا پہ ہی نہیں, تو جس درجے اسیں آٹے نہیں غلہ تحریک چلائی, جس درجے اسے بجلی نے بلے نہیں غلہ تحریک چلائی, اس کو زیادہ انٹینسٹی کرنے اسے فلسطینی کیا اور اپنے حکمرانے کیا اس اوپر قائل کیتے نہیں غلہ کہ وہ ملیٹریلی فلسطینی سپورٹ کریں, اسیں جدوجہد کرنی پیسی نہیں. تو پھر میں یہ گل آسوں گی اگرچہ بہت سخت ہو سی کہ ساڑے جڑے حکمران دے 57 اسلامی ملک نے حکمران انہیں سارے کیا پھر اسیں ایک کیمپین چلانی چاہیے کہ انہیں سارے کے آس چوڑیاں خریدوں جس کو 50 روپیہ بھی تھا نا وہ اپنا حصہ بائے, اور انہیں سارے حکمران کی انہیں سارے حکمران نے جڑے ملک دے انہیں نے افواج نے سربراہان کی پھر چوڑیاں بھیجیا جائیں. اس کی زیادہ میرا خیال ہے پبلک اتنا بھی کرے چھوڑا نا تو انہیں کیا اتنی شرم انہیں ایسی اٹھی کہ انشاءاللہ کی کر لے.
نہیں آپ نے بہت 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 اچھے طریقے سے بتایا کہ آبویسلی وی آر ان اے ڈیموکریسی میں اگر ایک ہمارا حکمران ہماری بات نہیں مان رہا یا پھر جو ایک عام پبلک چاہتی ہے وہ نہیں مان رہی، تو ہمارے پاس یہی طریقہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں اور اس کو بتائیں کہ ہماری یہ خواہش ہے، ہم یہ چاہتے ہیں. اور ابھی پیلسٹائن کی ہیلپ کرنا ایک سوشلی تو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں اپنی اسٹوریز پوسٹ کر کے سب کچھ کر کے، لیکن اس سے بھی زیادہ وٹ وی نیڈ ٹو ڈو رائٹ ناؤ از کہ ہم لوگ سڑکوں پہ نکلیں اور اپنی حکومت کو بولیں، قائل کریں ان کو، جیسے انہوں نے بولا کہ وہ باہر اور ملٹریلی ہیلپ کرے اسرائیل کی، ملٹریلی ہیلپ کرے پیلسٹائن کی. تو یہ ماشاء اللہ کافی اچھا آپ کے ساتھ ایک سیشن گزرا ہے. اور اس کے اینڈ پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، اگر آپ اپنی پارٹی کی طرف سے کوئی پیغام دینا چاہیں پبلک کو، تو دا فلور از یورس. بس پارٹی کا بھی پیغام یہی ہے اور میرا بھی پیغام یہی ہے کہ ہمیں بطور امت جو ہے نا، ہمیں اجتماعی سوچ اپنانی ہوگی اور ہمیں اپنی ترجیحات کو طے کرنا ہوگا. جو اس وقت آزاد کشمیر میں موومنٹ جاری ہے عوامی حقوق کے حوالے سے، اس میں عوام کو بھرپور انداز میں اپنی پارٹیسپیشن کو جاری رکھنا چاہیے، اور جب تک وہ اپنے مطالبات کو منوا نہیں لیتے انہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. حکمرانوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ عوام کے جو جائز مطالبات ہیں انہیں وہ سنجیدہ لیں. اپنی جو مراعات ہیں، جو غیر ضروری مراعات عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے وہ لے رہے ہیں، ان مراعات کو وہ چھوڑیں. اور جو فلسطین کے تناظر میں یہی کہوں گا کہ سارے اسلامی ممالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زبانی بیانات سے بڑھ کر سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت سے بڑھ کر اس وقت وہ فلسطینیوں کی حمایت کریں. بہت شکریہ فیضان جاز بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کوئی ملاقات ہوگی. بہت شکریہ جی، السلام علیکم.